دنیا ابھی پہلی عالمی جنگ کے زخموں سے سنبھل ہی رہی تھی کہ ایک اور بڑی تباہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ صرف 20 سال پہلے ختم ہونے والی ورلڈ وار 1 نے یورپ کو کمزور اور غصے سے بھر دیا تھا۔ ناظرین، شکست خوردہ ممالک بدلہ لینا چاہتے تھے اور طاقتور لیڈر اپنی قوموں کو نئی عظمت کے خواب دکھا رہے تھے۔ اسی ماحول میں ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جو انسانی تاریخ کی سب سے خطرناک جنگ بن گئی، جسے ورلڈ وار 2 کہا جاتا ہے۔ 1918 میں پہلی عالمی جنگ ختم ہونے کے بعد جرمنی کو سخت سزا دی گئی۔ جرمنی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا جس کے تحت جرمنی سے زمین، دولت اور فوجی طاقت چھین لی گئی۔ جرمن عوام اس معاہدے سے شدید ناراض تھی اور یہی غصہ بعد میں ایک نئے لیڈر کے ابھرنے کا سبب بنا۔ ناظرین، 1930 کے دہائی میں ایڈولف ہٹلر جرمنی میں اقتدار میں آیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ جرمن کو دوبارہ طاقتور بنائے گا۔ اس نے قوم پرستی کو بڑھایا اور اپنی فوج کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ جرمنی تیزی سے جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ ہٹلر نے اپنے منصوبے کے تحت جرمنی کی سرحدیں بڑھانا شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے آسٹریا کو جرمنی میں شامل کیا۔ اس کے بعد جرمنی نے ایک اور ملک پر قبضہ کر لیا۔ یورپی ممالک کو امید تھی کہ شاید ہٹلر یہیں رک جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ناظرین، 1 ستمبر 1939 کو جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے دوسری عالمی جنگ کو شروع کر دیا۔ اس کے فوراً بعد یونائٹڈ کنگڈم اور فرانس نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ جرمنی نے ایک نئی جنگی حکمت عملی استعمال کی۔ اس میں ٹینک، جہاز اور فوج تیزی سے حملہ کر کے دشمن کو حیران کر دیتے تھے۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے پولینڈ بہت جلد شکست کھا گیا۔ ناظرین، 1940 میں جرمنی نے فرانس پر حملہ کیا۔ صرف چند ہفتوں میں جرمن فوج نے پیرس پر قبضہ کر لیا اور فرانس شکست کھا گیا۔ اب یورپ میں جرمنی کے سامنے صرف ایک بڑی طاقت یونائٹڈ کنگڈم تھی۔ ناظرین، جرمنی نے برطانیہ کو شکست دینے کے لیے فضائی حملے شروع کیے۔ اس لڑائی کو بیٹل آف بریٹن کہا جاتا ہے۔ جرمن جہازوں نے شہروں پر بمباری کی، لیکن برطانیہ فضائیہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جرمنی کو شکست دی۔ اب جنگ صرف یورپ تک محدود نہیں رہی۔ ایشیا میں جاپان اپنی سلطنت کو بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناظرین، جاپان نے چین اور دوسرے علاقوں میں اپنی فوج بھیج دی۔ 17 دسمبر 1941 کو جاپان نے امریکی بحری اڈے پرل ہاربر پر اچانک حملہ کر دیا۔ اس حملے میں کئی جہاز تباہ ہو گئے اور ہزاروں فوجی مارے گئے۔ اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس بھی جنگ میں شامل ہو گیا۔ اب جنگ واقعی عالمی جنگ بن چکی تھی۔ یورپ، افریقہ اور بحر الکاہل میں شدید لڑائیاں ہو رہی تھیں اور لاکھوں فوجی میدان جنگ میں لڑ رہے تھے۔ ناظرین، 1941 میں جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ کا سب سے بڑا اور خونریز محاذ بن گیا۔ سردی، بھوک اور شدید لڑائی نے دونوں طرف لاکھوں فوجیوں کی جان لے لی۔ جنگ کا اہم موڑ بیٹل آف اسٹالنگرڈ تھا۔ یہاں سوویت یونین فوج نے جرمن فوج کو گھیر لیا اور اسے شکست دے دی۔ اس کے بعد جرمنی کی طاقت کمزور ہونے لگی۔ اس جنگ کے دوران نازی حکومت نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا، جسے ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، 6 جون 1944 کو اتحادی فوجیوں نے فرانس کے ساحل نورمانڈی لینڈنگز پر بڑا حملہ کیا۔ ہزاروں فوجی ساحلوں پر اترے اور جرمن فوج کے خلاف لڑائی شروع کر دی۔ ناظرین، 1945 میں سوویت یونین فوج نے جرمنی کے دارالحکومت برلن کو گھیر لیا۔ شکست قریب دیکھ کر ہٹلر نے خودکشی کر لی اور جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے۔ یورپ میں جنگ ختم ہونے کے بعد بحر الکاہل میں جنگ جاری رہی۔ امریکہ اور جاپانی فوج کے درمیان سخت لڑائی ہوئی۔
6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के एक बड़े शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामी एटम बम गिरा दिया। नाज़रीन, चंद सेकंड में पूरा शहर आग और धमाके से तबाह हो गया। तकरीबन 70,000 से ज़ायद लोग फ़ौरन हलाक हो गए। बाद में तापकारी रेडिएशन से हज़ारों मज़ीद लोग मर गए। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा एटम बम फाटमैन गिराया गया, जिससे शहर का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया और हज़ारों अफराद फौरी तौर पर जान से गए। एटम बम गिरने के बाद एक बहुत बड़ा मशरूब नुमा बादल आसमान में बुलंद हुआ। ज़मीन पर हर चीज़ जलकर राख हो गई। नाज़रीन, इमारतें मलबे का ढेर बन गईं और लोग शदीद झुलस गए। कई लोग साया बनकर दीवारों पर नक्श हो गए, जो इस धमाके की शिद्दत को ज़ाहिर करता है। इन हमलों के बाद जापान ने हथियार डाल दिए और वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो गई। इस जंग में तकरीबन 7 करोड़ लोग मारे गए, शहर तबाह हो गए और दुनिया का नक्शा बदल गया। नाज़रीन, जंग के बाद दुनिया में 2 बड़ी ताकतें उभरी, यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन। इनके दरमियान एक नई कशीदगी शुरू हो गई, जिसे सर्द जंग कहा जाता है। नाज़रीन, दूसरी आलमी जंग ने हमें एक बड़ा सबक दिया। ताकत और नफ़रत इंसानियत को तबाही की तरफ ले जा सकती है, लेकिन हमें ये भी सिखाती है कि अमन और इत्तेहाद ही दुनिया को महफूज बना सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।